أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجاهم السلام على الحسين وعلى علي جبل الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آج جو ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ٹیچر سے، جو میں نے اپنے ٹیچروں سے کیا کیا سیکھا ہے، یعنی اپنی ٹیچر سے کیا کیا سیکھے ہیں میں نے چیزیں زندگی میں۔ ویسے تو اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں، یونیورسٹی ٹیچرز ہوتے ہیں، کالج ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن میرے ٹیچرز، میرے مینٹورز، میرے آئیڈلز اور میرے رہنما وہ الگ ہیں۔ سب سے پہلے میرے ٹیچر تھے رتک روشن۔ آپ کو ہنسی نہ آئے لیکن یہ سچائی ہے کہ انسان ان سے بھی ہر چیز سیکھ سکتا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سچ، یعنی کہ حکمت کی بات، دنائی کی بات، اچھی بات کہیں سے بھی لے لو، چاہے وہ کسی غیر مسلم سے ہو، مومن یا کیا کہ عمل نہ کرنے والے سے ہو، لے لو، کیونکہ مومن کی گمشدہ کنجی ہے، اور ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، ہم نہیں۔ اسی طرح رتک روشن سے میں نے یہ بات سیکھی ہے ہارڈ ورک کی، اور بہت سی اچھی چیزیں سیکھی، اور چہرے پہ اسمائل لانا میں نے ان سے سیکھا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے، جو مجھے بعد میں حدیث پڑھی میں نے مولا علیہ السلام کی زبانی، کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ تو لیکن اس وقت میرے پاس اگزامپل نہیں تھی۔ ویسے تو 14 محسن اسلام کا لو گھر والوں سے بھی سیکھا، ملا، لیکن اس پر ریسرچ نہیں تھی، اس پر اتنا سوشل میڈیا یا پھر اتنی اہل بیت کی علم مجھ تک پہنچا نہیں تھا اس ٹائم۔ سب مجالس پہنچی تھی امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے صحابوں، ان کے اولاد کی، اور اہل بیت علیہ السلام مطہر کی، لیکن فضائل کا مجھے صحیح معلوم نہیں تھا، جہاں بعد میں نے سیکھا۔ تو میں نے رتک روشن سر سے ہارڈ ورک سیکھا، مسکرانا سیکھا، اور جو ہر وقت ان کے چہرے پہ اسمائل آتی تو میں نے اسمائل دی کہ چیریش ایوری مومنٹ ان یور لائف، کہ ہر چیریش رہو، اسمائل رہو، پٹ یور اسمائل آن ادر فیسز۔ وہ واقعی ابھی تک اسمائل ہمارے فیسز میں ڈالتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے سر ہیو جیکمن سے، جو ہالی ووڈ سٹار ہے، اس سے میں نے سیکھا فارگیونیس، معافی دینا لوگوں کو۔ اس نے اپنی ماں کو معافی دی تھی، جس نے بچپن میں اس کو چھوٹی ایج میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، انہوں نے ان کو معاف کیا، تو میں نے فارگیونیس ان سے سیکھی، اور یہ میں نے سیکھی 2009 میں۔ اور رتک روشن مجھے سر 2000 میں ملے تو میں نے ان سے سیکھتی رہی زندگی میں کنٹینیوسلی، ان کے ساتھ ڈیلی واچر تھی ان کی، تو میں نے ان سے کوٹیشنز پڑھی، ہارڈ ورک سیکھا کہ اگر محنت کر سکتے، 100 بار % محنت کرتے ہو، بعض کا انسان 100% محنت کرتا ہے، کہتے ہیں رزلٹ نہیں آیا تو 200% کر دو، تب بھی رزلٹ نہ آئے تو 300% کر دو، تب بھی نہ تو اور کرتے جاؤ محنت، سو آن۔ اس طرح آپ لکیئر بن جاؤ گے، خوش نصیب ہو جاؤ گے، اور آپ کی لک بیسٹ ہو جائے گی، جو صحیح ہے۔ اور میں نے دعاؤں میں پھر محنت کی، پڑھائی اسٹڈیز میں تو کی، اس کے بعد پھر میں نے دعاؤں میں کی، جب میرے پاس کوئی وسائل نظر نہ آئے تو میں نے پریئرز میں محنت کی۔ اور اسی طرح زندگی میں کنٹینیوسلی ایک اسٹرگل ہے، محنت کرنے کا کام ہے، کرنا پڑتا ہے، بعض کا آپ لیزی بھی ہو جاتے ہو، جو میں ہوتی تھی اور ہو بھی ہوئی ہوں، تو پھر لیکن بعض کا ایکٹیو ہو جاتے ہو، کیونکہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے بی ایکٹیو اور ڈائنامک ویدر یو ورک اور ناٹ، یعنی کہ ہمیشہ ایکٹیو رہو، چاہے آپ کام کرو یا نہ کرو۔ اسی طرح بیماری میں بھی چلتے پھرتے رہو، چاہے وہ آپ جب تک اپنے مرض میں آپ کو بیماری اتنی اجازت دیتی ہے، یہ مولا علیہ السلام کے فرمان ہیں۔ اس طرح میں نے سر ٹام کروز سے، اب میں سر اس لیے کہہ رہی کہ میں نے سیکھا ہے ان سے، ٹام کروز سے، اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا سب لوگ ہنس رہے ہوں گے، یا میرا اپنا ہے، کیونکہ مجھے بھی بعض کا آتی ہے ہنسی، لیکن اس سے ان سے میں نے کیا سیکھا، ہارڈ ورک، اپنے ہارٹ کو پٹ کر دو 1%، نو 1/4، نو 1/3، جسٹ فل آف ہارڈ یور آن یور ورک، یعنی کہ جب پورا کا پورا دل اپنے کام کو دے دو اور محنت کرو، جو انہوں نے کیا اور دکھائی ہے، بے شک، اور تینوں نے کیا اور دکھائی ہے، کیونکہ میں اس پہ اہل بیت کے کردار سے اتنی واقف نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پڑھتی تھی لیکن ان کی سمجھ نہیں پا رہی تھی اس وقت۔ پھر مجھے سر ڈاکٹر معیز ملے 2007 میں، تو پھر میں نے ان سے سیکھا
امیجنیشنس کا بارے میں کہ ان سے جو تصورات ہوتے ہیں ان سے فرشتے بات کرتے ہیں، اور بھی بہت سے مسئلے حل کروائے ان سے کیے، جو ان کے بعد بہت علم ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور بہت لمبی عمر دے، بے متاز زندگی دے. تو ان سے میں نے سیکھا جو پاکستان کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹروں میں جو مائنڈ سائنسز کے، اور ان سے خواب کے بارے میں دیکھا کہ وہ ایک جیسا خواب مختلف لوگ ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بات مجھے ان سے میں نے لی، جو حقیقت جیسے پاکستان کا خواب تھا جو انعام آباد نے دیکھا تھا، لیکن جب انہوں نے دکھایا تو سب نے ایک جیسا خواب سب نے ایٹ اے ٹائم دیکھا، اور پاکستان ایک وقت میں وجود میں آ گیا ماشاءاللہ. اسی طرح اور میں ڈاکٹر میں سے اپنی یہ بھی تھراپی دی تھی OCD کی، جو آبسیسو کمپلسیو تھنکنگ ڈس آرڈر ہے، اس کا بتایا تھا کہ اس کا حل کیا ہے، کہ جو آپ کو سوچے آتی ہیں آنے دو، فائٹ کرو کہ آنے دو. اللہ بہت مہربان و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کسی پہ کچھ نہیں کہتا. اس سے آپ کی وہ ڈاؤٹ آبسیسو کمپلسیو تھنکنگ ڈس آرڈر سے نجات ملی کافی حد تک ماشاءاللہ سے. اور اس طرح پھر مجھے سر عمران خان ملے، ان سے میں نے سیکھا نیور گیو اپ آن یور ڈریمز. اور ایک اور ان کی لائن تھی جو کوٹیشن ہے ان کی، ڈونٹ کمپرومائز آن یور ڈریم بٹ کمپرومائز فار یور ڈریم. یعنی اپنے ڈریم کو کمپرومائز نہ کرنا، پر اپنے ڈریم کے لیے ہر چیز کمپرومائز کرنا. اس طرح میں نے ان سے یہ بہت کچھ سیکھا کہ جب ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، جب آپ خواب دیکھتے ہو تو اتنی زیادہ نیچے گرتے ہو. عمران خان صاحب نے کہا ہے، تو پھر میں جتنا نیچے گرتے ہو اتنا ہی آپ اٹھتے ہو. اس کے بعد مایوسی آتی، لیکن آپ گیو اپ نہ کرو، اس پر اٹھو اور آگے بڑھ جاؤ. ان سے میں نے یہ سیکھا. اس طرح میں نے پھر مجھے میری زندگی میں سر قاسمی شرٹ آئے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، آج تک سیکھتی ہوں، آج تک ان سے سیکھ رہی ہوں. لیکن میں نے ان سے سب سے بڑی چیز سیکھی جو الگ لگی وہ شکر کی تھی. اور مجھے وہ ملے 2016 میں گفتگو ود قاسم علی شاہ چینل 7 میں نے ان کو دیکھا. اس کے بعد پھر میں نے ان کو فالو کیا انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، ان کی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے 2017 میں. ان سے میں نے شکر سیکھا کہ گلے کے مقام پہ شکر کرو. اسی طرح انہوں نے متعارف کرایا سرفراز علی شاہ صاحب کو، سر سرفراز علی شاہ کو. سر سرفراز علی شاہ سے میں نے سیکھا طریقت، یعنی کہ شریعت پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا اطاعت ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس پہ عمل کرنا مشکل تھا. تو انہوں نے کہا طریقت پہ عمل کرو، یعنی مولا علیہ السلام کا طریقت کا عمل ہے. مولا علیہ السلام کے قول پہ، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلاؤ تو آپ شریعت تک پہنچ جاؤ گے، آہستہ آہستہ وہ پہنچا دیں گے. ان سے میں نے یہ سیکھا. اور 2005 میں نے مولا علیہ السلام کا ایک کال مجھے ملا، جس سے میں نے یہ بات سیکھی، اگنور پینس ادروائز یو وڈ نیور بی ہیپی. یعنی اپنی تکلیفوں کو اگنور کرو ورنہ تم خوش نہیں رہ پاؤ گے. اس کے بعد پھر میں نے مولا علیہ السلام سے، جو کسی نے مجھے نہیں اس وقت سکھایا، جو میری دعاؤں میں جو محنت بھی کر لی، دعاؤں میں اور بہت سی چیزوں میں، سب کچھ میں محنت کافی حد تک کر لی، تو پھر کوششوں میں بھی، تو پھر میں نے ان سے سیکھا صبر، جو مجھے کسی نے نہیں سکھایا. اور بی بی زینب سے شدید صبر کا مطلب سیکھا ہے. 2009 میں مولا علیہ السلام سے صبر سیکھا، پھر صبر کے بارے میں لکھا. وہیں سے میرا رجحان بڑھا زیادہ لکھنے کا. اہل بیت کی کوٹیشنز انہوں نے مجھ سے لکھوا دی، ان کا مہربانی ہے، انہوں نے مجھ سے یہ لے لیا کام جو میں نے کتابوں میں لکھی. اور بی بی زینب السلام علیہ سے شدید صبر سیکھا. امام حسین علیہ السلام سے بھی سیکھا کہ بی بی زینب السلام علیہ سے شدید سیکھا، جو زندگی میں جو انہوں نے تکلیفیں کاٹی. شہادت تو امام حسین علیہ السلام کی ہوگی، انہوں نے بہت صبر کیا، بے شک ان کا کوئی ہے نہیں حل، جو انہوں نے تکلیف کاٹی ہے اس کا حل کوئی نہیں. لیکن مولا امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، اے حضرت امام علی زین علیہ السلام، اے بیٹے میرے امام علی زین علیہ السلام، آپ کا امتحان جہاد مجھ سے بھی زیادہ افضل ہے. یا آپ زندگی میں وہ سب تکلیفیں کاٹنی ہے، ہم تو شہادت پا جائیں گے، کہ آپ زندگی میں وہ تکلیفیں کاٹو گے. تو میں نے بی بی زینب السلام علیہ سے شدید صبر سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آمین. اور اس طرح میں نے اہل بیت علیہ السلام سے، چودہ معصومین علیہ السلام سے اخلاق سیکھا ہے. یہ انہوں نے مجھے تھوڑا بہت کچھ سکھایا ہے، میں نے تھوڑا بہت ان سے لیا ہے. انہوں نے مجھے بہت کچھ حدیثوں کے تھرو سمجھایا ہے، سکھایا، جو میں نے پڑھی، یہ ان کے کرم سے پڑھی، یہ اللہ کی توفیق اور اہل بیت کا فضل اور کرم تھا جو میں نے پڑھ لی. تو انہوں نے مجھے سمجھائی، سکھائی. جب مجھے آتا تھا تو وہ مجھے، انہوں نے صلہ رحمی سکھائی، اخلاق سکھایا. یہ میں نے ان سے سیکھا حدیثوں کے تھرو. یہ ان کا کرم، اللہ کی مہربانی تھی. اور چیریٹی بھی میں نے سیکھی ان سے.
اہل بیت اسلام سے، اور کسی سے مدد بھی ملی عام بندوں سے کہ چیریٹی کرو. پھر مجھے اچانک امام زمانہ علیہ السلام کی صدقے کا، سلامتی کے صدقے کا حکم آیا. وہ بھی میں نے سیکھا، کسی نے دیا، پھر مجھے پڑھا بھی، تو مجھے پھر میں نے کیا. اللہ کا شکر ہے وہ کنٹینیو ہو گیا ان کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے، محمد علیہ کے توسل سے. اس طرح یہ میں نے یہ سب چیزیں سیکھی. اور اس طرح میں نے علامہ امین شہیدی سے اقوال معصوم علیہ السلام پڑھے اور سیکھے. ان کا شکریہ، ان سب استادوں کا شکریہ، ان سب ٹیچرز کا شکریہ، جو میں سر رتک روشن ہے، سر قاسم علی شاہ ہیں، سر عمران خان ہے، سر ڈاکٹر میز ہیں، سر ہیو جیکمن ہے، سر ٹام کروز ہے، اور سر جو علامہ امین شہیدی ہیں. ان سب کا تھینک یو سو مچ. اور بھی میرے زندگی میں بہت استاد ہیں، انسان سیکھتا رہتا ہے بہت سے استادوں سے، لیکن یہ میرے مین تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور اہل بیت علیہ السلام کا تو بہت بہت شکریہ، اللہ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا فضل و کرم مجھ پہ نازل کیا، کہ مجھے اپنی جوار رحمت میں لے لیا، آگے بھی لے رکھے. اور میں کہتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان، تمام مومن، تمام مسلمان ان کی پناہ اور ان کی فضل و کرم میں آئیں. اور میری یہ دعا ہے، اور ہم رہیں الہی آمین. ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خیر عافیت میں رکھے دنیا آخرت کی، الہی آمین. ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ہم سب کی دنیا آخرت بخیر ہو، الہی آمین. محمد علیہ محمد کے توسل سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ محمد علیہ محمد کے توسل سے. اور میں نے ایک اور چیز جو ہے نا مونٹینا تھی امریکہ کی، اور جو مائلی سائرس ہے، اس ٹائم میں نے اس سے کیا سیکھا کہ اپنے خوابوں کو سیکھا، اس میں ہمت نہ ہارے. اور ان سب میں یہ تھی کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ سچے بھی تھے، اور انہیں اپنے عمل بھی کیے ہیں، اور عمل کر کے پروف کر کے دکھائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو بخش دے، کیونکہ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. اور انسان سے جہاں سے بھی اچھی چیز ملے لے لو، مولا علیہ السلام کا فرمان ہے. اس طرح مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جسے تمہیں ایک بات بھی سکھا دی تم اس کے غلام ہو. تو اس طرح ہم جو بھی ہمیں ایک بات، ایک لفظ بھی سکھا دے تو ہم اس کے غلام ہیں. مولا علیہ السلام نے فرمایا ایک لفظ بھی سکھا دے تمہیں، تم اس کے غلام ہو. تمہیں اس کو اپنے آپ کو اس کا غلام تصور کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مولا کی اس بات پر عمل کرنے کی، الہی آمین. اور میں نے بہت کچھ سیکھا. ایک اور سر ہیں، سر ڈاکٹر خالد جمیل اختر. ان سے بھی میں نے بہت سیکھا ہے کہ اپنے اپلیف اتنا اسٹرانگ کر لو کہ وہ کام ہو جائے. اور ان سے میں نے یہ سیکھا. اسی طرح ڈاکٹر سر محمد علی ہیں، جو ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں، جو قرآن کی اور سنت کی بات کرتے ہیں، اور مسلم اشفاق احمد واصف کی بات کرتے ہیں. ان سے میں نے کیا سیکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں بلیف کو اتنا اسٹرانگ کر لو کہ لو اگلا کہے کہ یہ یار پاگل ہو چکا ہے، یہ اتنا بلیف اسٹرانگ کرو کہ اللہ میرے سن لے گا. بے شک وہ سنتا ہے، کہ وہ بس قبول کر لے گا، بس وہ مجھے دے گا. بلیف اسٹرانگ کر لو. اور بھی بہت ٹیچرز ہیں، موٹیویشن اسپیکرس ہیں، جس سے میں سیکھ رہی ہوں اور لرننگ کر رہی ہوں. ابھی بھی میں ان سے سیکھ رہی ہوں، سب ٹیچر سے. اور مجھے خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے اہل بیت توسل سے کہ میں سیکھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اہل بیت توسل سے اللہ تعالیٰ مدد کرے ہم سب کی، کہ ہم سب انسانوں سے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں لیں، الہی آمین. یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو بخش دے. یا اللہ امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور ہو جائے. یا اللہ اگر گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہے، گستاخی ہو، اسے معاف فرمانا، الہی آمین. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں خود کو، اپنے گھر والوں کو، مظلوموں کو یاد رکھیے گا. یا اللہ امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور ہو جائے، الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم.